بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو تم اہل فن سے، اہل علم سے، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک تو حق تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بیان کیا ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھ کر حق تک پہنچنا، اور اس کے ایک مقابلے میں ایک ہے تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے حق کو پہچاننا۔ یقیناً وہ طریقہ بھی ہر دور میں رہا ہے، اور اس طریقے کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ ہر شخص تو تحقیق ریسرچ کر نہیں سکتا۔ پھر جب کرے گا، جب اسے تمام علوم پر مہارت نہیں ہوگی تو وہ خطا کھائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور آج کے دور میں خاص طور پر تحقیق کے نام پر بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور احادیث مبارکہ کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اور آج کے دور کے محقق وہ ایسے اصول اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، مثال کے طور پر وہ قرآن مجید میں بھی غور و فکر کرتے ہیں، پھر احادیث مبارکہ کو بھی دیکھتے ہیں، پھر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا تقابل کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی تعارض نکالتے ہیں کہ قرآن کچھ اور بات کہہ رہا ہے، احادیث مبارکہ کچھ اور کہہ رہی ہے۔ یہاں پر آ کر وہ کیا کہتے ہیں، لہٰذا ہم قرآن کو مانیں گے، یہاں پر یہ حدیث اگرچہ صحیح ہے، حالانکہ اس احادیث کو تمام محدثین نے قبول کیا ہوتا ہے، اس حدیث کی کوئی نہ کوئی توجیہ ہوتی ہے، اور فقہاء نے بھی اس حدیث کو کسی نہ کسی صورت میں بیان کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کی توجیہات بیان کی ہوتی ہیں۔ تو لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ماننا ہے، اس احادیث کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرنا۔ اس کی مثال جاوید احمد غامدی آپ دے سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے جو ہے احادیث مبارکہ کا انکار کر رہا ہے۔ غار حرا محض ایک افسانہ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے واقعے کو خود سورہ نجم میں بیان کیا ہے اور پورے واقعے کی تردید کر دی۔ یہ واقعہ کہتا ہے کہ حضور پریشان ہو گئے، گھر تشریف لائے، زملونی زملونی کہا، سیدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ قرآن کہتا ہے جس وقت پہلی وحی ہوئی نہ پیغمبر کے اندر کوئی تردد پیدا ہوا، نہ کوئی اضطراب پیدا ہوا، ما کذب الفؤاد ما رأى، ادنا درجے میں دل میں بھی کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوئی، اور آپ نے پہلی وحی کو عکس کیا۔ پھر دوسری بیان کرتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، جس ہستی کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ یہ آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، پورا ذخیرہ خالی ہے حدیث کا اس سے۔ رسول اللہ نے یہ غار حرا کا نام بھی کبھی نہیں لیا۔ یہ تو بہت بات کا افسانہ ہے جو صوفیوں کے زیر اثر بنا اور اتنا مقبول ہو گیا ہے کہ اب یہ بتانا مشکل ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے افسانہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کی کیفیت، جس کو معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور پھر بخاری شریف میں ایک نہیں 3 مقامات پر اس احادیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری جیسے محدث اس احادیث کو حدیث مانتے ہیں، اس کے بعد بہت سے محدثین نے اس احادیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے حدیث کے ذریعے، لیکن غامدی صاحب اس حدیث کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیات پیش کر رہا ہے، حالانکہ دونوں واقعات مختلف ہیں۔ دونوں واقعات مختلف ہیں، جب مختلف ہیں تو دونوں صورتیں برحق ہیں، لیکن غامدی صاحب جو ہے ایک طرف قرآن مجید کی آیات کریمہ پڑھ کے دوسری طرف سے اس احادیث مبارکہ کو، جو کہ بخاری کے غالباً دوسری احادیث، اور اس کے علاوہ 2 مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اس کا انکار ساتھ ساتھ اسے افسانہ اور قصہ کہانی کہہ رہا ہے کہ اس نے شہرت اتنی زیادہ پالی ہے کہ جس کی وجہ سے صحیح حق بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ اس نے بڑے میٹھے الفاظ میں، دبے الفاظ میں احادیث مبارکہ کا انکار کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
ان یعنی خاص طور پر جو جدید محقق بنے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت پوری امت کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔